بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم موضوع پر بات کر رہی ہوں، آپ کوشش کریں پوری ویڈیو دیکھیں، بہت اہم واقعات اس میں اور بہت خاص باتیں اس کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یوم عاشوراء زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کا اس کو حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی یہ روایات پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا تھا جیسا حکم فرائض و واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں سلمہ بن الاقویٰ اور ربیع بنت معوذ بن افرا سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن کے روزے کی نیت کر لیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی بھی لیا ہو تو وہ باقی دن کے حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزے داروں کی طرح رہیں۔ اس طرح جب بعد میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزہ کی رہ گئی، بخاری شریف اور مسلم شریف۔ لیکن اس کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یوم عاشوراء بڑا ہی عظیم الشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشوراء میں ہی آسمان اور زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 3، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 4، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ نمبر 5، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ نمبر 6، اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 7، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ نمبر 8، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ نمبر 9، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات حاصل ہوئی۔ نمبر 10، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ نمبر 11، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ نمبر 12، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ نمبر 13، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔
نمبر 14، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ نمبر 15، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 16، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 17، اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ نمبر 18، اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ نمبر 19، اسی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا۔ اب اس کے بعد کی دو باتیں جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بہت ہی خاص کہ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر ہوگی۔ اور ایک خاص اور اہم بات کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اس بات کے لیے بھی یہی دن ہے کہ 10 محرم الحرام بروز جمعہ قیامت قائم ہوگی، اور جب حضور کے نواسہ جگر گوشہ کو 10 محرم کو شہید کیا گیا اس دن بھی جمعے کا دن تھا۔ مذکورہ بالا واقعات سے تو یوم عاشوراء کی بہت زیادہ اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشوراء، اور اس کے علاوہ ماہ رمضان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان کو اور یوم عاشوراء کو۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ سے ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ابن ماجہ میں بھی یہی روایت درج ہے۔ تو اس لیے جو ماہ محرم ہے اس میں نفلی روزوں کی کوشش کیجیے۔ اور دوسری بات جو آگے چل کر ایک ڈیٹیل حدیث ہے کہ جب یہ بات ہوئی کہ یہود بھی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی رہی تو اگلے سال ہم 2 روزے رکھ کر 11ویں کا روزہ رکھ کر بھی جو ہے یہود سے مشابہت توڑ دیں گے۔ تو اس بات سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کسی بھی بات میں مشابہت کو توڑنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ 1 روزہ رکھتے تھے تو اب ہمیں 2 روزے یا 3 روزے رکھنے کا حکم ہے تاکہ ہماری یہود و نصارہ سے مشابہت نہ ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔